ہمارے ساتھ ہیں اور یہ مقبول جان صاحب. اور یہ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت. سر یہ آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ ہر کسی کو تو عمران خان نے بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا. صرف وہی سچے ہیں، صرف وہی صاف ہیں، شفاف ہیں. دیکھیں اس میں عمران خان کا کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے ان 75 سالوں کے تجربے کا. اور اس 75 سالوں میں اس وقت سٹیٹس کو اور اینٹی سٹیٹس کو کی جنگ ہے مکمل طور پہ کھل کے سامنے آ گئی. لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے لیڈرشپ جو ہے یہ پارٹیوں کبھی اس پارٹی سے اس پارٹی میں، اس پارٹی سے اس پارٹی میں چلے جاتی ہے، اور پھر ساری لیڈرشپ کے سر کے اوپر ہاتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ رکھتی ہے. پھر انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے کس کو کس وقت اور کیسے بچا لیتی ہے. نواز شریف کے ٹرک باندھتے ہوتے ہیں، سامان باندھتے ہوتے ہیں، اور مشرف جو ہے منہ لٹکائے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو سعودی عرب والے لے گئے مجھ سے. ٹھیک، کیانی صاحب جو ہیں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بے نظیر کے ساتھ، حالانکہ میثاق جمہوریت سائن ہو رہی ہوتی اور سارے کا سارا NRO جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. الطاف حسین اور ان کے سارے حواریوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ پورے کے پورے قتل، وہ پورے کے پوری دہشت گردی، وہ پورے کے پورے آگ لگانا، وہ سب ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا؟ دو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں عمران خان کے بننے کے. عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی وہ بہت بڑا لیڈر ہو جاتا اگر وہ اسٹینڈ لے. ایک سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو شیئر ہے یوتھ کا وہ 60% کے قریب ہو چکا ہے، 63%. یہ 63% میں ہر روز 15,000 نئے ووٹر ایڈ ہوتے ہیں. 15,000 18 سال کی عمر سے اوپر چلے جاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں یہ 15,000 ووٹر کب سے ایڈ ہونے شروع ہوئے ہیں؟ 2018 سے آپ لگا لیں. یہ تعداد کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو میڈیا ہے وہ ایک زمانے میں بہت کمال لگتا تھا کہ وہ جی مشرف نے آزادی دے دی، یہ 12 چینل آگے، 13 چینل آگے. اور لوگوں نے ان چینلز کے بارے میں بھی اس سے لوگ جو ہے بیزار ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ فلاں کی بولی بولتا ہے، یہ فلاں کی بولی بولتا ہے، یہ فلاں سے پیسے لیتا ہے، یہ اینکر فلاں کا آدمی ہے، یہ اینکر فلاں کا آدمی ہے. لوگوں نے یہ موبائل اٹھایا اور لوگوں نے کہا یہ دیکھیں 19.5 کروڑ اس وقت موبائل ہیں، 19.5 کروڑ، جن میں سے 14 کروڑ 60 لاکھ جو ہیں وہ سمارٹ فون ہیں. ٹھیک، وہ سمارٹ فون وہ ہیں کہ جس سے لوگ اپنی رائے قائم کرتے ہیں. ایک عام آدمی کو پتا ہے، ایک دیہاتی کو پتا ہے کہ ٹرانسجنڈر بل کیا ہو گیا ہے. اور آپ مجھے کل میں بار روم میں تھا اور بار روم میں ٹرانسجنڈر بل پہ بات کر رہا تھا. وہ لوگ کہتے تھے، ہم گھونٹ جاتے تھے، وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تم لوگوں نے مرد کی شادی جو ہے لوگ کہاں سے پتا چلا؟ ان ساری یہ ایسا انقلاب ہے کہ میں کہتا ہوں عمران خان کی جگہ اگر کوئی اور بھی لیتا. پی ڈی ایم کیوں دیوار میں چلے گئی ہے؟ پی ڈی ایم ابھی تک اس رومانس میں تھی کہ اگر ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو ہم کی ستہ خیران ہے، کیونکہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جتا بھی دے گی. اور وہ کہا بھی جاتا ہے، وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ عمران خان تو نہ ہوئے، عمران خان کو ہم خود دیکھ لیں گے، عمران خان کو خود. یہی وجہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کھل کے ان کو سامنے آنا پڑا اور اپنا چہرہ دکھانا پڑا. اس سے اتنی بڑی غلطی انہوں نے کی کہ وہ جو بند گلی جس کو کہتے ہیں، اس بند گلی کے آخر میں اسٹیبلشمنٹ خود کھڑی ہو گئی. اچھا، لیکن سر یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہی اسٹیبلشمنٹ جب عمران خان کی ہر بات پہ لبیک کہہ رہی تھی، وہ جیسا بھی احتساب کر رہے تھے، وہ جس کا مرضی چاہتے تھے احتساب کرتے تھے. نیب انہوں نے اپنے شکنجے میں کی ہوئی تھی، ادارے ان کے شکنجے میں تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کی بات مان رہی تھی. وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ بیبی کو فیڈر پہ لایا جائے، وہ پلایا جائے، تب تک سب ٹھیک تھا سر. اب وہ بیبی سے فیڈر چھین لیا گیا تو اب بیبی اگر رو رہا ہے تو یہ بھی تو غلط ہے نا سر. اور ان کو غلط کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہیں. یہی بات جو آج عمران خان کہہ رہا ہے، یہ کل نواز شریف کہتا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے. اور آج ان کے ساتھ ہوا صرف یہ ہے کہ ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. یعنی پہلے پکڑ کے لوگ اسمبلی میں لا کے بل پاس کرائے جاتے تھے، اب نہیں کرائے جا رہے. اور اب یہ ان کی منتیں بھی کر رہے ہیں، دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ 1958 سے لے کے اب تک کبھی بھی کرپشن ختم کرنے میں مخلص نہیں رہی. ایوب خان نے جو اینٹی کرپشن کیسز بنائے تھے نا، وہ کریشن ایبڈو کے تحت بنے تھے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک بندہ جو ان کے ہاں خریدا جاتا رہا اور ایوب خان کے ساتھ آتا رہا. بھٹو نے آپ اندازہ کریں کہ 1400 کے قریب سرکاری افسران کو نکالا تھا. اس سے پہلے یحییٰ خان نے 303 کو نکالا تھا. جب اس کے بعد ضیاء الحق آیا تو ان میں سے اکثریت واپس آ گئی، اکثریت آ کے بیٹھ گئی. اور ضیاء الحق جو تھا وہ خود ہو سکتا ہے کرپٹ ہونا ہو، لیکن کرپشن کو بہت پسند کرتا تھا. اس کو جب پتہ چلتا تھا نا کہ فلاں آدمی نے اتنا مال بنایا تو وہ خوش ہوتا تھا، بہت خوش کہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ پلائبل ہے، یہ ہمارے قابو میں آ جائے گا. آپ مجھے بتائیے 2001 میں جب 1999 میں جب مشرف نے اس کا احتساب بیورو لیا، اس کا سیف الرحمان والا، تو جنرل امجد کو لگایا تھا. جنرل امجد نے 3 مہینے
क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करने की कोशिश की। कौन कूदा बीच में? एस्टैब्लिशमेंट कूदी। उन्होंने हर बंदे की फाइलें बनाई और उससे उस फाइलों की बुनियाद के ऊपर काफ लीग बनी, और उस काफ लीग ने फिर क्या किया? उस काफ लीग ने वजीर आजम बनाया जफरुल्लाह जमाली को। फिर जफरुल्लाह जमाली इनको पसंद नहीं आया, उनका ये सूरत हाल है, फना है, ये है, तो फिर उन्होंने बीच में चौधरी शुजात को लाके फिर शौकत अजीज को लेके आए, और उसके बाद उन्होंने अपने सारे क्रोनीज को ये, और उसके अंदर आपने वो नैब के चेयरमैन लगाए कि जो प्लायबल थे, वो नैब के। ये तो फौजी हुकूमतों में हुआ, इमरान खान की हुकूमत में फौजी हुकूमत। उसके बाद आ जाए, उसके बाद भी जब आपकी सूरत हाल बनी आपने, तो आपने उसको खुद कंट्रोल। अब इमरान खान के बारे में आप मुझे बताएं। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है कि इस नवाज शरीफ के केस के अंदर नवाज शरीफ को पकड़ने की हद तक उसके साथ थे, लेकिन नवाज शरीफ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में उसके साथ नहीं थे। आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये समझते हैं कि हमजा शहबाज को जिस वक्त तो पकड़ने गए थे जी, तो हमजा शहबाज के को आप तो एक वकील बोलता है कि कैसे फोन आया था कि वापस आ जाओ, और कैसे फोन आया था कि फौरन अदालत लगाओ और उसकी बेल करो? कौन था जो जिसने क्या इमरान खान ने नवाज शरीफ को? मैं वही कह रहा हूं, नवाज शरीफ को इमरान खान ने बाहर भेजा? नहीं भेजा ना, नहीं भेजा। ठीक है ना, आप मुझे क्या अगर इमरान खान जुडिशरी पे इतना स्ट्रांग होल्ड, क्या इमरान खान जुडिशरी को फोन कर सकता था? नहीं कर सकता। नहीं सर, देखिए, जुडिशरी को ये यकीन दिलाया इनके वुज़रा ने, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हाय नवाज शरीफ बड़ा बीमार है, हाय उन्हें नहीं बचना, इन्हें लाहौर ले जाओ। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते थे। जुडिशरी ने कानून की किताबें नहीं पढ़ी हुई सर, वो तो नहीं पढ़ी हुई, बोर्ड से रिपोर्ट मांगेंगे, बोर्ड कह रहा है नवाज शरीफ नहीं बचता, नहीं, कहां लिखा है कि एक आदमी कैदी बचना हो रहा हो तो उसको कैदी को जो है लंदन भेज दिया जाए? दुनिया किस कानून में लिखा है? दुनिया के किसी कानून के अंदर एक कन्विक्टेड प्रिजनर जो है, इंटरनेशनल चार्टर ये कहता है कि तुम क्रॉमवेल अस्पताल उठा के कोर्ट लखपत जेल लेके आ सकते हो, लेकिन जेल का कैदी क्रॉमवेल नहीं जा सकता। आप देखें कोर्ट ने किया क्या? कोर्ट ने अपना वो कैदी वहां भेजा जहां उसकी कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, जहां उसको हुक्म ही नहीं चलता था, जहां उनका हरकारे नहीं जा सकता था। ये आप तो किसने कह दिया था? ये आप यहां पे इतना इस हद तक आप कोर्ट को जिम्मेदार ठहरा दें? नहीं, कोर्ट इज पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, कोर्ट इज पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मान लिया सर, कोर्ट के सामने ये मिन्नतें करने वाली कौन थे सर? ये बंदा बीमार है, इसको ले जाओ। मैं बता, मसला ये है, वो ये था यही बात हुई। होता क्या है, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 40 साल से उन्होंने अपने बंदे जो हैं वो भर्ती किए हुए हैं, और वो बंदे, फैसल वाडा क्या कौन है? कैसे अचानक उसका कार्ड चलाया गया? क्या वो इमरान खान का आदमी? नहीं, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा था। इस तरह नून लीग के अंदर कौन? ये जो लोग 34 बंदे जो निकले थे, जिन्होंने फॉरवर्ड ग्रुप बनाया था, ये कौन थे? पहले मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 17 मई को शिकस्त हुई है, जब इमरान खान की वो सीटें जो हैं वो हारा है, क्योंकि वो सीटें थी जो एस्टैब्लिशमेंट की पक्की सीटें थी। नवानी कभी नहीं हारता था, नंगियाल कभी नहीं हारता था, ये वो सीटें तोहफे में दिया करते थे पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाती थी, नून लीग को, नून लीग की हुकूमत बन जाती थी। एस्टैब्लिशमेंट के पांव तले से जमीन निकल चुकी है इस वक्त। वजह क्या है? इमरान खान का कमाल नहीं है, इनके अपने अमाल इनके सामने आ रहे हैं, इनके चेहरे अपने सामने। आप मुझे ये बताइए कि लोग नहीं जानते कि नवाज शरीफ के जमाने में वो नौकरियां कैसे लेते थे, जरदारी के जमाने में वो नौकरियां कैसे लेते थे? लोग नहीं जानते मौलाना फजल रहमान के उलमा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जब वजीर बनते हैं तो क्या कुछ करते हैं। ये लोगों का तजर्बा है, लोगों का एक इज्तिमाई लाशऊर है, एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। मैं आपको बताऊं, आज इमरान खान को हटा देंगे, कोई और बंदा उसकी जगह लीडरशिप में ले जाएगा जो गुमनाम होगा, जो हो सकता है कोई एंकर पर्सन ही क्यों ना हो, आ जाएगा। आज उसको हटाएंगे, आपको इस बंद गली में आप अवाम के साथ लेकिन और ये साहब एक खास किस्म की नरगसियत का शिकार नहीं है खान साहब भी? मतलब उनके अलावा सब करप्ट है, एस्टैब्लिशमेंट करप्ट है, सियासतदान बाकी सारे गंदे हैं, ब्यूरोक्रेट जो उनकी बात माने सिर्फ वो ठीक है, यहां तक कि सहाफी भी जो सिर्फ उनकी बात। आप ये देखिए, उन्हीं सहाफियों को इंटरव्यू दिए जाते हैं जो पहले से ही मकबूल इस बात पे है कि वो इमरान खान के गीत गाते हैं, कसीदे पढ़ते हैं। आज तक उन्होंने, मुझे नहीं याद कितने सालों में, किसी न्यूट्रल सहाफी को या जो उनके मुखालिफ हो किसी को इंटरव्यू भी दिया हो। तो इस नरगसियत से भी तो खान साहब को बाहर आना होगा ना। पहले बात यह है कि लीडर जो है तो होता ही नरगसियत का शिकार है। अगर लीडर नरगसियत का शिकार ना हो तो वो लीडर बन ही नहीं सकता। खा वो चर्चिल हो, खा वो निक्सन हो, खा वो इवन आप खुद सोचें कि कायद आज़म जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद को ऐसे शोबाए लिखा करते थे। उसके बाद लीडर के अंदर नरगसियत क्यों ना आए? आप मुझे बताएं, इतना बड़ा क्राउड उससे मोहब्बत कर रहा है, उसकी उंगली के इशारे पे चलता है। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा टेस्ट आया था जो मैंने पाकिस्तान में किसी लीडर को ये टेस्ट देते हुए देखा। वो टेस्ट ये था कि जब उसके खिलाफ फैसला आया नाअहली का तो लोग बाहर निकल आए। रात को 12 बजे उसने कहा वापस चले जाओ,
لوگوں کو واپس بھیجنا آسان کام نہیں ہوتا جب وہ نکل آئے تو وہ خود نکلے واپس اس نے بھیجا. یہ ایسا مقام ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ اس وقت کہاں پر ہیں. یوز آف فورس دیکھیں, دو چیزوں کا ملاپ پاکستان کے اندر چل رہا ہے, دو ایکسپیرینس کا. ایک ایرانین ریولوشن کا, ایرانین ریولوشن کے اندر بھی اسی طرح پیسفل موومنٹ تھی, تودا پارٹی تھی, تودا پارٹی کمیونسٹ تھے, سارے اکٹھے ہو گئے تھے. اس کے بعد امام خمینی تھے, ان کی ریلیجس پارٹی تھی یہ. اور طیب اردگان کا یہ تھا کہ کم از کم 100 سال کی فوج کی ڈکٹیٹرشپ تھی, سیکولر ڈکٹیٹرشپ, جس کے خلاف ایک سموتھ موومنٹ چل رہی تھی. اب ہو کیا رہا تھا, وہاں پر بھی ناکام ہو گئی تھی, یہاں بھی ناکام ہو گئی تھی. یہ دونوں کا مکسچر جو ہے کہیں نہ کہیں بن جائے گا. ایک گولی بھی اگر کسی نے چلائی, ایک بھی آنسو گیس کا شیل اگر کسی نے پھینکا, آپ آسانی سے, عمران خان 20 لاکھ بندے بھی لے کے جائے گا نا, تو آپ آسانی سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, 20-25 ہزار بندے, ٹھیک ہے, لوگوں سے. لیکن جیسے ہی وہ لوگ واپس پہنچیں گے, کوئی پنو آکل پہنچے گا, کوئی چکوال پہنچے گا, کوئی کوہاٹ پہنچے گا, آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا کرے گا, اور وہ کیا آگ لگائے گا, وہ کس قسم کی صورتحال بلڈ کرے گا. اور جو حالات بن چکے ہیں, دونوں صورتحال آپ کو آج سوچنا پڑے گا. آپ کو ایک مکمل طور پہ ایک طے کرنا پڑے گا کہ ہم اس وقت بغیر کسی لاگلے بیٹی کے, اب اس وقت سپریم کورٹ کو استعمال کر رہے ہیں, سپریم کورٹ استعمال ہوگی, سپریم کورٹ گندی ہوگی. پاپولیرٹی کا معاملہ یہ ہوتا ہے, کئی دفعہ کہا ہے, گزشتہ 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ پاپولیرٹی میں جو پاپولر لیڈرشپ ہو جاتا ہے نا, اس کی نیگیٹو چیز بھی اس کے حق میں چلے جاتی ہے. روسو جو تھا بڑا پاپولر لیڈر تھا اس کا فرینچ ریولوشن میں, اس نے خود کتاب لکھ دی اپنے خلاف, اپنی خرابیاں بتائیں, اپنی غلاستیں بتائیں. لوگ کہتے تھے یہ کتاب اس نے لکھی نہیں, یہ کتاب تو اس نے لکھی ہے اپنا چنگ لوئی نے اور چھاپی ہے. یقین نہیں کرتے لوگ. یہ ہوتی ہے صورتحال.